والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑا آواز سے میرے سلام کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم لیلۃ المعراج، شب معراج کے موقع پر اللہ کے گھر میں جمع ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہمارے آقائے نامدار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا جمع ہونا اور اللہ کے گھر میں بیٹھنا اور یہ کوشش کرنا قبول فرمائے. انشاءاللہ تعالی آج ہم اختصار کے ساتھ شب معراج، اور جیسا کہ میں نے بتایا شب معراج اور اس کی وجوہات، یہ شب معراج ہوئی کیوں، معراج اسراء والمعراج، اس کا پورا نام اس طرح سے ہے الاسراء والمعراج. اسراء اور معراج، صرف معراج نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اسراء اور معراج. بولیے کیا ہے؟ اسراء اور معراج. یہ اسراء اور معراج ہوئی کیوں؟ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام بتایا گیا اور آخر میں ہمیں کیا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ تین باتیں آج کی اس گفتگو میں بالکل شارٹ طریقے سے، مختصر طریقے سے انشاءاللہ تعالی کور کی جائے. میں سوچ رہا تھا کہ میرے سے قبل جو ہے ہمارے مولانا حافظ عبد الرحمن قادری صاحب بھی کچھ بیان فرماتے، لیکن انہوں نے خواہش کیا کہ وہ نہیں خطاب کرے کہ میں خطاب کروں. چلو جیسے اللہ کی مرضی، جیسے ان کی مرضی. تو شب معراج کے واقعے سے پہلے کیا ہوا؟ معاملہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک 40 سال ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے غار حراء میں آپ پر وحی نازل فرمائی. غار حراء میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے. اقرأ باسم ربک الذی خلق آیات لے کر آئے. پھر اس کے بعد یا ایھا المدثر، پھر اس کے بعد یا ایھا المزمل، مختلف آیات نازل ہونا شروع ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں سمانا شروع کیے. اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اے محبوب، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ یہ قرآن اور یہ اسلام اور یہ توحید جو میں آپ کو عطا کر رہا ہوں، جاؤ لوگوں کو بتلاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کا کام شروع کرتے، دعوت پہنچانے کا، اسلام پہنچانے کا اور قرآن پہنچانے کا کام شروع کرتے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ماحول کے بیچ میں کام شروع کر رہے ہیں؟ ایک ایسے ماحول میں کام کرنا شروع کر رہے ہیں جہاں پر ڈومینیشن صرف غنڈوں کا تھا، بدماشوں کا
وڈیروں کا تھا، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، شراب پانی کی طرح لوگ پیتے تھے، جھوٹ بولنا فن کہلاتا تھا، ہوشیاری سمجھی جاتی تھی، رشوت دینا عام بات تھا، سود کو لوگ اصل بزنس سمجھتے تھے، انٹرسٹ کا کاروبار، مٹی کا کاروبار، ہمارے پاس کیا بولتے ہیں، مٹی بولتے ہیں، انٹرسٹ بولتے ہیں، سود بولتے ہیں، یہ کاروبار کو مین بزنس سمجھتے تھے لوگ۔ کمزور آدمی کو مارنا لوگ شان سمجھتے تھے، آدمی تب اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا تھا اور بہادر سمجھتا تھا جب کوئی غریب کو اور کمزور کو مار نہ دے، جب مار دے تو سمجھتا کہ ہاں میں بھی بڑا بہادر ہوں۔ کوئی بیوہ ہو جائے، کوئی یتیم ہو جائے، اس کا مال کھینچ لینا آسان بات سمجھی جاتی تھی، اچھی بات سمجھتے تھے لوگ۔ یتیم کا اور بیوہ کا اور غریب کا پیسہ کھینچ لینا اس کو اپارچونٹی سمجھتے تھے، موقع، بزنس کا موقع ہے، کھینچ لو پیسہ، واہ واہ کیا سمجھدار ہے، اس اپارچونٹی کو ضائع نہیں کرنا، اور لے لیا پیسہ۔ سمجھنا ہے بات؟ جہاں پر ایک اللہ کو لوگ بھول گئے تھے، وحدہ لا شریک لہ، جو مالک الملک تھا، جس ساری کائنات کو بنانے والا، جس کی وحدانیت کا اعلان حضرت نوح نے کیا، حضرت ابراہیم نے کیا، موسیٰ اور عیسیٰ نے کیا، اللہ کے بے شمار انبیاء نے جو لا الہ الا اللہ سکھاتے رہے، وہ سب بھول گئے تھے لوگ۔ سبوں بت بٹھا لیے تھے، more than 360 بت بنا لیے تھے اطراف میں، اور ان کی پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ پیسے کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، کھیتی کا خدا الگ، ہر شے کا ایک خدا بنانے کر بیٹھے اور ان کو پوچھتے تھے۔ انتہائی ظلم یہ تھا کہ خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر کے چھت کے اوپر بھی ایک تانبے کی مورتی بنا کر رکھ دی، کعبۃ اللہ کے چھت پہ بھی ایک مورتی بنا کر وہ رکھ دیے تھے۔ جی عقیدے میں اتنی بڑی گمراہی، عقیدے میں اتنی بڑی گمراہی کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر 360 بت کی عبادت شروع کر دی ہے، اور عمل میں اتنے برے کہ پانی سے زیادہ شراب پیتے، کاروبار سے زیادہ سود کا کاروبار کرتے، ہر غریب کو اور بیوہ پر ظلم کرتے۔ جی حکومت صرف بدماشوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام جب پہنچانے کے لیے اٹھے تو وہ صرف اور صرف لوگوں کو عقیدہ سکھا دینا، لوگوں کو نماز پڑھوا دینا نہیں تھا، وہ 360 بتوں کے خلاف بغاوت تھی۔ 360 بتوں کے خلاف ایک ریولوشن کا اعلان تھا، سودی بزنس کے خلاف ایک ریولوشن کا اعلان تھا، ظالم حکمران جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف ایک انقلاب کا اعلان تھا کہ آپ کے سسٹم کو ہم نہیں مانتے، آپ کے دیووں کو کیا کہتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کو ہم نہیں مانتے، ان کے چڑھاؤں کے سسٹم کو ہم برخاست کریں گے۔ یہ جو آپ لوگ دھندا بنا لیے ہیں مذہب کے نام پر، اس کا خاتمہ ہوگا۔ یہ جو سود شروع کریں، انٹرسٹ کا بزنس، اس کا خاتمہ ہوگا۔ آپ تصور کریں جب آپ ایک مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں گے تو آپ کے سائیں مظلوم اور کمزور ہوگا، ظالم آپ کا دشمن ہوگا، اور ظالم ہمیشہ طاقتور اور پیسے والا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ پیسے والوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا تھا، سب سے بڑے طاقتور مسل پاور، مین پاور رکھنے والوں کے خلاف آواز اٹھانا تھا، سب سے زیادہ پولیٹیکل ڈومینیشن رکھنے والوں کے خلاف آواز اٹھانا تھا۔ اور آواز اٹھانے میں آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ صرف دو تھے، صرف دو تھے آپ کے ساتھ جب میدان میں آپ آئے، صرف دو تھے علی الاعلان جو سامنے آئے، ایک علی ابن ابی طالب اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مولا علی صاحب تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ دونوں ساتھ تھے باہر کی دنیا میں، باہر کی دنیا میں۔ اور ایک وائف تھی، ہماری ماں تھی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ شہر مکہ کے نامور تاجروں میں سے اچھے پیسے رکھتی تھی، معزز خاندان سے تھی، ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا پیسہ سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کیا، سب سے زیادہ ام المؤمنین ابتدائی دور جب کسی کے پاس کچھ نہ تھا وہ وقت سے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے ستون وہ تھے، دو باہر تھے، ایک علی ابن ابی طالب اور ایک ابو بکر صدیق۔
ایک اپنے بیٹے جیسا بھائی تھا رشتے میں، کزن تھے، مولا علی کزن تھے لیکن بیٹے جیسے تھے، بچپن سے گود میں پالے۔ ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو بچپن سے ساتھی تھے اور اسلام پیش کرتے ہی امیڈیٹ قبول کرے اور ساتھ دیے جی۔ اور کون تھے؟ اور جو ہے میدان میں جب ام المؤمنین خدیجہ، ایک خاتون تھی، ایک معزز اونچے درجے کی خاتون تھی، آپ کی وائف اور ہماری ماں ام المؤمنین خدیجہ ہے۔ اور ایک بزرگ تھے جن کا نام سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، یہ چار افراد میں ابتدائے اسلام میں جب اسلام کا کام شروع ہوا تو سب سے زیادہ اور سب سے بڑا سپورٹ جو تھا وہ سیدنا ابو طالب کا تھا رضی اللہ تعالیٰ، جو بظاہر لوگ کے سامنے کلمہ نہیں پڑھے، جو بظاہر اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیے لیکن ان کے سارے بچے کلمہ پڑھ لیے تھے۔ ان کی وائف سیدتنا فاطمہ بنت اسد، ان کا پورا گھر مسلمان ہو گیا تھا لیکن سیدنا ابو طالب بظاہر کلمہ نہیں پڑھے تھے، اور بظاہر کلمہ نہیں پڑھ کر کفار کے حملوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کا سب سے بڑا رول جو ادا کیے وہ سیدنا ابو طالب ادا کیے۔ کفار شروع میں مذاق اڑائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مذاق اڑاتے تھے، ارے کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، 360 لوگ اتنے بڑے خداؤں کو چھوڑ دیں گے کیا، ایسا ہوتا کیا، مذاق اڑاتے تھے، معاذ اللہ کبھی مجنون کہتے ہیں، معاذ اللہ کیا کیا کہتے ہیں، گستاخ لوگ سرکار کی شان میں بدتمیزی کرتے، اور ابتدائی زمانہ میں تو اس طرح سے کرنے لگے، لیکن بعد کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ بات علی اور ابو بکر تک نہیں رکی، اب بلال حبشی بھی اسلام قبول کر لی، اب جو ہے آگے بڑھ کر عمار بن یاسر بھی اسلام قبول کر لیے، ان کے ماں باپ بھی اسلام قبول کر لیے، انہوں نے دیکھا کہ عثمان بن عفان بھی اسلام قبول کر لیے، انہوں نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص بھی اسلام قبول کر لیے، عبد الرحمن بن عوف بھی اسلام قبول کر لیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت محمدی، دعوت حق، اسلام کا پرچم آہستہ آہستہ لہرانے لگ رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تب مشرکین مکہ کو لگا کہ نہیں یہ ہنسی مذاق میں اڑانے والی بات نہیں ہے، صرف ٹھٹے سے بات نہیں چلے گی، اب حملہ کرنا پڑے گا، اب مار پیٹ کرنا پڑے گا، اب ظلم کرنا پڑے گا، ہاتھ پیر توڑنا پڑے گا، خون بہانا پڑے گا، ورنہ لوگ ہمارے خداؤں کے منکر ہمارے سسٹم سے بغاوت کریں گے اور ایک اللہ اور توحید کی طرف چلے جائیں گے۔ ان سے روکنے کے لیے اب طاقت لگانا پڑے گا۔ ابو جہل طاقت لگاتا ہے، عتبہ طاقت لگاتا ہے، ابو لہب طاقت لگاتا ہے، ولید طاقت لگاتا ہے، شیبہ طاقت، ایک ایک میدان میں اترتے جاتا، ایک ایک ظالم میدان میں آتے جاتا اور ایک سے بڑھ کر ایک ظلم شروع کیا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر پر ظلم ہوتا، حضرت صہیب پر ظلم ہوتا، حضرت بلال حبشی پر ظلم ہوتا رضی اللہ عنہ۔ جی کتنا خطرناک ظلم، سیدنا بلال حبشی، بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا ظلم ہوتا کہ آپ کے جسم سے کپڑے اتار کر تپتی ہوئی ریت میں جب تیز دھوپ ہوتی ہے اس میں گرم ریت کے اوپر لٹا کر بنا کپڑوں کے سینے پر پتھر رکھ کر پیر پکڑ کر کھینچے جاتا تھا، آپ کی جلد اچھلے جاتی تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ آدمی کی جلد کو جلا جلا کر ان کے جسم پر سے جلد کو ٹھیک کیا گیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کو جی جمیلہ نے ان کی ماں کو نیزہ گھونپ کر قتل کر دیا، آپ کے والد کو باندھ دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون خون کر دیا۔ جی جگہ جگہ حملہ ہوتا، کئی مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلتے سڑک پر پھانسی دے دیتے ہیں، رومال ڈال کر پھانسی دے دیا جاتا ہے، سڑک پہ چلنا مشکل ہو گیا تھا، ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اس کے باوجود جو حق کو مان لیا وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، اسلام پھر پھیلتا ہے، آہستہ آہستہ تعداد بڑھنے لگی، لوگ کو اندازہ ہوا کہ ان پر ماننے والے فالوورز صحابہ پر حملہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، محمد پر حملہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ نہیں، سرکار پر حملہ کرنا ہوگا، ہمارے آقا پر حملہ کرنا ہوگا،
یہ فالوورز کو مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان کو تھوڑا ڈر بھی تھا. بنو ہاشم خاندان قبیلہ اونچا ہے, سردار قبیلہ ہے, حملہ کرنا آسان نہیں. شروع میں رکتے رہے لیکن بعد میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں, ان سے بات کرو. اور جب کبھی اس طرح کا کوئی پروگرام بنتا کہ سرکار پر حملہ کرنا ہے, درمیان میں سیدنا ابو طالب آ جاتے, کہتے نہیں میرا بھتیجا ہے جی. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے, مولا علی اپنے بیٹے علی سے فرماتے کہ محمد اور علی آپ لوگ کرتے جاؤ جو کر رہے ہیں, آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور ادھر کفار سے کہتے ہیں دیکھو میں تو کلمہ نہیں پڑھا ان کے ساتھ, میں ان کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھا. انا علی ملت ابی ابراہیم, میں تو اپنے اوپر کے دادا ابراہیم کے دین پر ہوں. دیکھو ابھی میں محمد کا کلمہ نہیں پڑھا. دیوار کا کام کرتے تو ان کے درمیان کفار ایک وقت بات چیت کے لیے آتے, 2 وقت بات چیت کے لیے آتے, کئی مرتبہ صنادید قریش جمع ہو کر آ جاتے اور آ کر سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ پر پریشرائز کرتے ہیں. 1 نہیں 2 نہیں, مکہ کے سارے سردار اور سارے طاقتور لوگ جمع ہو کر کہتے ہیں کہ ابو طالب آپ سردار ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ کا لحاظ کرتے ہوئے ہم خاموش ہیں, ورنہ ہم کب کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد کو قتل کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قتل کر دیتے صرف آپ کی وجہ سے رکے ہوئے. آپ بول دو کیا چاہیے, ہم آفر دے رہے ہیں. اگر قریش کی اور سرزمین عرب کی سب سے خوبصورت بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بولو, ہم سب سے خوبصورت عورت ان کو پیش کر دیں گے. اگر وہ مکہ کے سردار اور سب کے بڑے بننا چاہتے ہیں تو ہم ان کو سردار بھی مان لیتے ہیں, بس توحید اور اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ. بولو صنادید قریش کے سرداران بیٹھ کر سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پیشکش کر رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو موڑو اسلام سے, کیا چاہیے ہم وہ دے دیں گے. جب یہ آفر کرتے ہیں اتنے میں سرکار تشریف لاتے ہیں, سرکار باہر رہتے ہیں. جب تشریف لاتے ہیں تو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیٹے محمد, بھتیجے محمد, سنو یہ بات, یہ سب سرداران آئے ہیں, یہ سرداران جا کے باہر ٹھہر جاتے ہیں, سرداران باہر ٹھہر جاتے اور انتظار کرتے. اب چچا اور بھتیجے میں گفتگو ہو رہی ہے. چچا سمجھا رہے ہیں دیکھو بیٹے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت پیش کر دیں گے, سارے عرب کی سرداریت آپ کے حوالے کر دیں گے, مکہ کا بڑا آپ کو بنا دیں گے, بس اسلام اور توحید سے پیچھے ہٹ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم, اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیے تب بھی میں توحید سے باز نہیں آؤں گا, میں اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ حضور کو لے کر باہر تشریف لاتے, گھر سے باہر تشریف لاتے اور لوگ کو سنا دیتے کہ میرا بھتیجا محمد یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اسلام اور توحید سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, یہ دعوت تو میں پہنچا کے رہوں گا. جب حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے اور حضور کی بات ان کو سنا دیتے تو پھر صنادید قریش کہہ دیتے کہ تو پھر سن لو ابو طالب, آج کے بعد یہ بات سن لو کہ ہم آپ کا لحاظ نہیں کریں گے اور جہاں موقع ملے گا ہم محمد پر حملہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حملہ کر دیں گے ان کے اوپر اور ان کو ختم کر دیں گے. اب ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ نہیں. سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان کھڑے رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر پوچھتے ہیں کہ چچا جان کیا بات ہے, فکر مند نظر آ رہے ہیں. فرماتے کہ بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فکر مت کرو, واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوصل فی التراب یقینا, قربان جائے میرے آپ جیسے لاکھوں کروڑوں مسلمان سیدنا ابو طالب کے قدموں میں سے قربان ہو جائے. فرماتے ہیں واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوصل فی التراب یقینا, اللہ کی قسم سارے قریش مل کر سب کے سب مل کر بھی اگر اے محمد آپ کا برا چاہ کر آپ کی طرف آئیں گے, اللہ کی عزت کی قسم جب تک میرا یہ بوڑھا چچا زندہ ہے وہ آپ کے پاس تک نہیں پہنچ سکیں گے. جو ہوتا ہو جائے گا, اگر ان کو آپ تک پہنچنا ہے تو مجھے پہلے زمین میں دفن کرنا پڑے گا. حتی اوصل فی التراب یقینا, یہ تھے ابو طالب اور یہ تھے ام المؤمنین خدیجہ, یہ تھے حضرت ابو طالب
بعد قریش نے بہت کوشش کیا لیکن ہر جگہ حضرت ابو طالب درمیان میں آ جاتے، حضرت ابو طالب درمیان میں آ جاتے، نہیں کر سکتے. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ لوگ ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں سارے قبائل مل کر، اچھا یہ بنو ہاشم ہے، سرکار کے خاندان کا نام ہے نا بنو ہاشم، معلوم نہیں ہے؟ نہیں معلوم ہے. سرکار کے خاندان کا نام کیا ہے؟ بولیے آواز سے، بنو ہاشم. بولیے پھر بولیے، بنو ہاشم سرکار کے خاندان، اور سرکار کے خاندان بنو ہاشم، اور وہ خاندان کے سردار سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور تک نہیں پہنچ سک رہے ہیں اور یہ سردار بیچ میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. بہت قبیلے تھے قریش نے مکہ کے اندر، بہت سارے، بعض تاریخ لکھنے والے یہاں تک بتائے کہ مور دین 40 سے زیادہ قبیلے رہتے تھے الگ الگ. مکہ بڑی سٹی تھی، مکہ اس زمانے کے بڑے سٹیز میں سے سٹی تھی وہ. تو سارے قبیلے والے مل کر بیٹھتے اور ڈیسائیڈ کرتے کہ ہم ان کا نہیں کر سک رہے، ایک کام کریں گے، سوشل بائیکاٹ کا اعلان کریں. سوشل بائیکاٹ، بنو ہاشم خاندان کا بائیکاٹ کریں گے. اب بنو ہاشم خاندان کے ساتھ کوئی شادی کا رشتہ نہیں جوڑے گا، کوئی ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ بزنس نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ سلام نہیں کرے گا، جواب نہیں دے گا، ملاقات نہیں کرے گا، کوئی ان کو سامان نہیں بیچے گا، کوئی ان کو سامان بیچنے نہیں دے گا. 100 طرف چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیں گے اور 100% بائیکاٹ ہوگا. دیکھیں گے یہ لوگ بھوک سے کب تک لڑ سکتے ہیں، کتنا یہ آزمائش. اور شعب ابی طالب، شعب کہتے ہیں گلیاں، شعب ابی طالب بنو ہاشم. پرانے زمانے میں ایک ایک قبیلہ ایک ایک جگہ رہتا تھا، یعنی ایک شہر میں کئی گھر ہوتے نا، تو ایک یہ قبیلہ، اس کے بعد ایک قبیلہ، اس کے بعد ایک قبیلہ، ایسا بستے تھے. شعب ابی طالب، ابو طالب کی گلیاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بولیے نا، ابو طالب کی گلیاں، یعنی جو قبیلے کے سردار ابو طالب ہے ان کی گلیوں کے اندر بند کر دینا. اور بند کر دیے، اس طرح سے بند کر دیے کہ اب اگر ہاتھ میں پیسہ بھی ہے، تھا کہاں پیسہ؟ بنو ہاشم مالدار لوگ کا نام نہیں تھا، عزت دار لوگ کا نام، جی مالدار لوگ کا نام نہیں تھا، لیکن سچے لوگ کا نام تھا بنو ہاشم. اب بنو ہاشم کو کوئی کھانا بیچتا ہی نہیں، کوئی ان کے ساتھ بزنس کرتا نہیں، کچھ خرید نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے. سارے مل کے ایگریمنٹ لکھ دیے، سب قبیلے اس پہ سائن کر دیے کہ کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. ان کو گلیوں میں بند کر دیتے ہیں. شعب ابی طالب کا جو زمانہ ہے یہ سب سے مشکل ترین دور، مشکل ترین دور. اللہ اللہ، 3 سال، جی دن 2 دن 10 دن 15 دن کی بات نہیں ہے، 3 سال تک شعب ابی طالب میں ایک خاندان بند رہا. جی خاندان بنو ہاشم کے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے سوائے جنگلی جھاڑوں کے پتوں کے اور کچھ نہیں تھا. جنگلی جھاڑ جو اٹھ جاتے نا جنگل میں، اس کے پتے کھاتے تھے یا اس کے ڈالیاں کھاتے تھے، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. قربان جائے ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر، قربان جائے سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ پر، قربان جائے مولا علی ابن ابی طالب اور حمزہ اور عقیل اور جعفر پر، قربان جائے. انہوں نے جو رول ادا کیا. شعب ابی طالب صرف سوشل بائیکاٹ نہیں تھا، تھریٹ بھی تھا، مرڈر کا تھریٹ بھی تھا، ساتھ میں خطرہ بھی تھا کہ سوشل بائیکاٹ کرنا ہے اور کسی بھی وقت اٹیک کر کے ختم کر دینا ہے. ایک ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں پر رول رہتا ہے کہ جو گیہوں 10 روپے میں مل سکتا تھا وہ 100 روپیہ نہیں، 1000 روپے میں، رات کے اوقات میں غلاموں سے اور بڑے بڑے تاجروں سے جو چیز 100 روپے میں مل سکتی ہے 1000 میں، جو 1000 میں مل سکتی تھی 10,000 میں، من مانی پیسہ اٹھا کر دیتی. اور رات میں جب کسی کو پتا نہیں چلتا خفیہ طریقے سے ایک آدھ بوری، ایک آدھ تھیلا انٹر کروا لیتی تھی. بہت پیسہ خرچ ہوتا تھا. سیدتنا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر اطمینان سے کھا بھی نہیں سکتے. اگر کھانا اندر آ گیا اور سب مل کر پکا کر کھائے، قریش کو پتا چل جائے گا کہ کوئی سورس سے کھانا اندر جا رہا، اور سورس
پکڑا جائے گا تو پتہ بھی نہیں چلنا ہے. تھوڑا تھوڑا کھانا چھپا چھپا کر روزانہ نہیں ملتا, کبھی کبھار کھانا اندر آ جاتا تھا, وہ بھی سونوں کی ڈھگار ام المؤمنین خرچ کرتے جاتی 3 سال تک بنو ہاشم کے پیٹ میں یا پتے جاتے رہے یا اگر کھانا گیا تو ام المؤمنین خدیجہ کا کھانا گیا. یہ ام المؤمنین خدیجہ میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کے آغاز میں جو ام المؤمنین خدیجہ کا مال نے کام کیا ہے وہ قیامت تک کسی کا مال وہ کام نہیں کر سکتا. وہ کام ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا. یہ تھا کھانے سے متعلق. اور دوسرا تھا تھریٹ, خطرہ, کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے, رات میں بستر بچھاتے, ہر طرف دشمن ہے, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہر سائڈ دشمن ہے, ہر آدمی قتل کرنا چاہ رہا ہے, کلیئر میجورٹی ہے, کبھی بھی اٹیک کر دے تو نہیں بچا سکتے. جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں کیا کرتے تھے, ایک جگہ سلا دیتے تھے, سب بچوں کو سلا دیتے. حضور کو ادھر سلا دیے, علی کو ادھر سلا دیے, عقیل کو ادھر سلا دیے, جعفر ادھر سو گئے, حمزہ ادھر سو گئے. قربان جائے سیدنا ابو طالب, آپ کی عظمتوں پر سلام. رات لیٹ نائٹ ہوتی, آتے حضور کو نیند میں سے اٹھا دیتے, کہتے کہ محمد ایک کام کرو, آپ وہاں جا کے سو جاؤ. اگر کوئی کافر کو پتہ چل گیا کہ یہ جگہ حضور سو رہے ہیں اور کوئی کھڑکی میں سے, تنبی میں سے کہیں سے تیر مار دیا, تلوار مار دیا تو آپ کو لگ سکتی ہے. لوگ دیکھ لیے, سب لوگ کو معلوم ہو گیا آپ یہاں سوئے, اپنی فیملی کے اندر سب کو معلوم ہو گیا نا یہاں سوئے. اب ایک کام کرو, آپ اٹھو رات کے 12 بجے 1 بجے 11 بجے, جی لیٹ نائٹ اٹھاتے, فرماتے آپ ادھر شفٹ ہو جاؤ. کبھی اپنے بیٹے علی کو ان کی جگہ سلا دیتے. اگر بستر خالی رہا تو حملہ کرنے والے کو معلوم ہو جائے گا کہ محمد جگہ بدل لیے, تیر خالی چلا جائے گا, گڑبڑ ہو جائے گی. اس کو یقین ہونا چاہیے کہ ہاں سو رہے, تو حضور کو اٹھاتے, کبھی علی کو سلاتے, حضور کو کبھی بدلتے جگہ, کبھی عقیل کو سلاتے, کبھی جعفر کو, اپنے بیٹوں کو باری باری بدل کر حضور کے بستر پر سلاتے جاتے. رات میں عشاء کے بعد پہلے وقت حضور کو سلاتے, تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد جب سب لوگ اچھا سو جاتے تو حضور کی جگہ اپنے بیٹے کو سلا کر حضور کو وہاں سے شفٹ کر دیتے. یعنی ہر وقت 3 سال تک روزانہ یہ خطرہ تھا کہ ابو طالب اپنے بیٹے, اپنے جگر پارے کو حضور کے لیے قربان کر رہے تھے. ایک آدھ مرتبہ کی قربانی نہیں تھی, روز کا معاملہ تھا. روز اپنی بیٹوں کی جان کو جوخم میں ڈالنا. میں بتا رہا ہوں, جان کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے جو کام سیدنا ابو طالب نے کیا, اور مال خرچ کرنے میں, اور بنو ہاشم اور سرکار کے لیے کھانے کا انتظام کرنے میں جو کام ام المؤمنین خدیجہ, یہ 2 ستون تھے اسلام کے, یہ 2 بازو تھے اسلام کے, یہ 2 بنیادیں تھیں اسلام کے, جن کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا. اتنی کم غذائیت تھی کہ سیدنا ابو طالب اور ام المؤمنین خدیجہ شعر ابی طالب کے 3 سال کے اندر بہت زیادہ ویک ہو گئے تھے. جی فوڈ نہیں کھانا, ٹائم پر کھانا نہیں جاتا, کھانا ملتا نہ تھا, پتے کھا کر جی رہے تھے. 3 سال گزر گئے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے گڑبڑ کیا. کچھ لوگ تھے جو تھے تو مشرک, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر انسانیت تھی, ہیومینٹی تھی. وہ گڑبڑ کرنے لگے, کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہوتا, بہت ہو گیا ظلم, کتنے دن بھوکے پیاسے ان کو رکھیں گے, حالتیں دیکھو ان کی کیا ہو چکی ہے, ہڈیوں کے ہار ہو چکے ہیں. گڑبڑ کرنے لگے. جب شورش مچنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب اطلاع دیتے کہ باہر ایک گڑبڑ شروع ہوئی, جو یہ بائیکاٹ کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. جب آ کر ان کو سنایا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرماتے, چچا ابو طالب جاؤ, وہ شور مچانے والے جو یہ توڑنا چاہ رہے ہیں نا, ظلم کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو اطلاع دے دو کہ جو 40 قبیلے مل کر ایک پیپر ایگریمنٹ کرے تھے کہ بائیکاٹ کریں گے, سب نے اسٹیمپ لگایا تھا اور اس کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے اندر رکھ دیا گیا تھا. کعبہ میں اٹھا کے رکھ دیے تھے وہ ایگریمنٹ کے پیپر کو. جاؤ ان کو بتا دو کہ اس پیپر میں کچھ باقی نہیں رہا, دیمک سارا پیپر کھا گئی. حضرت ابو طالب جا کر لوگ کو بتاتے
اللہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، کون سا اگریمنٹ، کدھر کا اگریمنٹ، کوئی اگریمنٹ نہیں ہے، ارے اگریمنٹ کر رہے تھے، اسٹیمپ لگائے تھے، دستخط کیے تھے، وہ ہوا تھا، وہاں رکھا ہے، نکال کے بتاؤ کہاں پر ہے۔ جیسے خود نکالتے ہیں وہ باکس کے اندر، پرانے زمانے کا لیٹر کا طریقہ ہوتا نا، فولڈ کر کے رکھتے، وہ باکس کے اندر سے لیٹر نکالتے، مکمل مٹ گیا تھا، مکمل مٹ گیا تھا، دیمک کھا کر پیپر، حالانکہ اتنا جلدی دیمک کھاتی نہیں، مگر اللہ کی طرف سے کرم ہوا، وہ پیپر جیسا دیکھے لوگ کہ پیپر ختم ہو گیا، قبائل کے قبائل نکل کر اپنے پیٹوں کے اوپر چاول کے اور روٹی کے اور گندم کے تھیلے لاد کر بنو ہاشم کے اندر داخل ہوئے تھے، بولتے بائیکاٹ ختم، بائیکاٹ ختم۔ 3 سال صبر کا زمانہ گزرتا ہے بنو ہاشم کے اوپر، اور اس کے بعد سب کا غم ختم ہوتا ہے، پھر سے کھانا ملتا ہے، سوشل بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، لیکن سرکار کا غم ختم نہیں ہوتا۔ بنو ہاشم خاندان کا غم ختم ہوا، سرکار کا غم ختم نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے کیوں غم ختم نہیں ہوا؟ اس لیے وہ غم ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ غم اور ڈبل ہو گیا، اس وجہ سے کہ شعب ابی طالب جس وقت ختم ہوا، سوشل بائیکاٹ جس وقت ختم ہوا، اسی سال میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، بلکہ آپ کہہ سکتے کہ وہ شہید ہو گئی، کیونکہ لیک آف فوڈ، کھانے کی غذا کی قلت کی وجہ سے ان کے اندر جو ویکنس آ گئی تھی اس سے وہ ابھر نہ سکی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے 10 دن بعد سیدنا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بنو ہاشم کی تو حالات ٹھیک ہو گئے تھے کہ کھانا آنا جانا سب شروع ہو گیا، لیکن سرکار کے دین اسلام کی دعوت میں سب سے مضبوط 2 ہاتھ گزر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روتے وہ سال سیدنا ابو طالب کے انتقال پر، ام المؤمنین خدیجہ کے انتقال پر، پورا 1 سال سرکار روئے۔ اتنا رونا سرکار کا کسی کے ساتھ نہیں۔ اپنے سگے بیٹے سیدنا ابراہیم کے انتقال پر، اپنے سگے بیٹوں پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا، لیکن سرکار اپنے بیٹوں کے انتقال پر اتنا نہیں روئے جتنا سیدنا ابو طالب اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہما کے انتقال پر روئے۔ اتنا روئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، غمگین ہو گئے، غم کا سمندر بن گئے، یہاں تک کہ تاریخ لکھنے والے ہر مؤرخ نے اس سال کا نام عام الحزن کہا ہے کہ یہ غم کا سال ہے، پورا سال غم بنائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قریش کے پاس جاتے، پھر اسلام کا تو کام کرنا ہے، ابھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لیکن اب حالات بدل گئے، اب سیدنا ابو طالب بقید حیات نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے ہونے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے، کعبۃ اللہ کے اندر سجدے میں جاتے، اونٹ میں سے جو بیکار چیزیں نکلتی، اجڑی نکلتی ہے، اونٹ کو ذبح کرتے نا، جب گوشت ہڈی وغیرہ نکلتی ہے وہ تو کھانے پینے میں جاتی ہے، جو اس کے اندر سے فضلات اور بیکار پیٹ میں سے سامان نکلتا جو پھینکا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہتے، وہ اونٹ کی اجڑی لا کر، وہ ساری گندگی لا کر سرکار کی گردن پر ڈال دیا جاتا، پیٹھ پر ڈال دیا جاتا، طرح طرح کے ظلم ہوتے، یہ جو کہ سیدنا ابو طالب کے زمانے میں نہیں ہوتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ اب ان کو کتنا بھی سمجھاؤ یہ سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہے، تو وہ ارادہ کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ کے بازو طائف ہے، مکہ سے 40-50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سٹی ہے جس کا نام طائف ہے، قریب ہے، طائف کو جا کر وہاں پر اسلام پھیلاتے، جب جانے والے ہوتے یہاں کفار کو معلوم ہو جاتا کہ سرکار ادھر جا رہا ہے، ان کو اطلاع کرا دیتے طائف والوں کو کہ دیکھو یہ تمہارے خداؤں سے بغاوت کرنے کے لیے، ایک اللہ بولنے کے لیے آ رہے ہیں، تم کیا ری ایکشن دینا ہے، بی ریڈی، تیار ہو جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے، وہاں کے ظالم بادشاہ، وہاں کے ظالم حکمران کیا کرتے ہیں، اوباش قسم کے چلر بدماش گندے جو نوجوان ہوتے نا، اوباش آوارہ قسم کے آوارہ نوجوانوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ جب محمد طائف کی گلیوں میں گزرے تو ان کا مذاق اڑانا، ان کو گالی گلوچ کرنا اور ان پر پتھر مارنا،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں جاتے، لوگ کو اسلام کی طرف بلاتے، جواب میں گالی ملتی، جواب میں مذاق اڑایا جاتا، جواب میں پتھر مارا جاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے جاتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے جگہ جگہ سے خون نکل کر آپ کی چپل مبارک میں جمنا شروع ہو جاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خون ہو کر زخمی حالت سے پلٹ کر آتے اور آتے آتے راستے میں ایک باغ میں رک جاتے، ایک باغ میں رکتے آرام کرنے کے لیے، انون جگہ رہتی، باغ دکھتا ہے وہاں پر بیٹھ جاتے۔ وہاں پر دو فرشتے آتے، اللہ کے فرشتے آتے اور آ کر عرض کرنے لگتے، یا رسول اللہ کے حکم سے ہم یہاں پر آئے ہیں، اللہ نے آپ کی مرضی پوچھی ہے، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو ہم طائف کے اوپر پہاڑ کو الٹ دیتے، ساری بستی کو ہوا میں اٹھا کر پلٹ کر واپس ڈال دیتے، آپ حکم کریے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا رسول اللہ طائف کی بستی پورے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم پہاڑوں کو ملا دیتے اور یہ سارے ظالموں کو پیس کر ختم کر دیتے۔ قربان جائے سرکار رحمت للعالمین پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نہیں کوئی بستی الٹنے کی ضرورت نہیں، پہاڑوں میں پیسنے کی ضرورت نہیں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر اور آپ کے دل مبارک میں یہ خیال آتا، اگر میری بیوی خدیجہ اور میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو آج طائف والوں کی یہ ہمت نہیں ہوتی، یہ ہمت نہیں ہوتی لوگ کو کہ مجھے اتنا پتھر مار کے خونہ خون کر دے۔ میرے چچا ابو طالب اگر زندہ ہوتے تو یہ نہیں ہوتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک غم سے لبریز ہو جاتا اور غم کی انتہا کو پہنچ جاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان مبارک میں آرام فرماتے کہ بعض ائمہ کی روایت کے مطابق وہ رجب المرجب کی 27ویں شب تھی، 26واں دن تھا، رات 27 نائٹ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان مبارک میں آرام فرماتے، یکایک حضرت سیدنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو جاتے، اکیلے حاضر نہیں ہوتے بلکہ فرشتوں کی ایک بڑی بارات کو لے کر آتے، ہزاروں لاکھوں فرشتوں کا سمندر ہے، سب کو لے کر سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو جاتے کہ آج اللہ کا محبوب سرور کائنات غمگین ہے اور غم انتہا ہو۔ جی ابو طالب سے بڑھ کر سرکار کے لیے کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ارے ام المؤمنین خدیجہ سے بڑھ کر سرکار کے دل میں کس کی محبت ہو سکتی ہے؟ ہاں ام المؤمنین خدیجہ سے بڑھ کر بھی سرکار کسی کو چاہتے تھے۔ جی حضرت ابو طالب سے بڑھ کر سرکار کا کوئی سہارا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکار کی جو تعلق، سرکار کا جو لگاؤ، سرکار کی جو محبت تھی وہ سارے محبتوں پر غالب تھی۔ اب سب سے قیمتی چیز گزرنے پر اس سے بہتر بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ ریزن ہے، یہ مین ریزن بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ سمجھنا آ رہی بات؟ یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ اب حضور کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچنے کے لیے، اب حضور کے دل کو قرار پہنچنے کے لیے، اب جو کھوئے ہیں اس سے بڑی ملاقات ہونا ہے، تو ابو طالب سے بڑھ کر ملاقات ہونا ہے، ام المؤمنین خدیجہ سے بڑھ کر ملاقات ہونا ہے۔ تو یہ کون سی ملاقات ہو سکتی ہے؟ یہ ملاقات رب ذوالجلال سے ہو سکتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اس درمیان کہ میں آدھا نیند میں اور آدھا جاگ رہا تھا، اس دوران تھا میں کہ میں کچھ سو رہا تھا اور کچھ جاگ رہا تھا، ادھر نیند تھی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے جگائے۔ میں اٹھ کر بیٹھا، وہ مجھے باہر آنے کے لیے کہے اور میں اٹھ کر دروازے سے باہر نکلا۔
باہر نکلا تو میں دیکھتا ہوں وہاں پر فرشتوں کی قطار کھڑی ہے. مجھے خانہ کعبہ میں لایا گیا. گھر سے کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور کعبۃ اللہ کے پاس فرشتوں کا ایک سمندر ہے, بارات کھڑی ہے اور ایک سواری ہے براق, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے دعوت دے رہے کہ براق پر بیٹھنا. ایک سواری ہے جو گھوڑے سے تھوڑا سا کم سائز میں ہے, تھوڑا سا کم سائز میں گھوڑے سے, اس کے اوپر میں بیٹھ گیا اور میرے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوار ہو گئے اور مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ کے ساتھ برق رفتاری کے ساتھ کعبۃ اللہ سے نکل کر مسجد اقصی پہنچ چلے گئے. مسجد اقصی تک برق رفتاری کے ساتھ. براق, شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب اس کی بڑی اچھی تشریح فرماتے براق کیا ہے؟ برق عربی زبان میں کرنٹ کو کہتے ہیں, الیکٹریسٹی, کرنٹ. جو کرنٹ ہوتا ہے, الیکٹریسٹی جو ہوتی ہے اس کو برق کہتے ہیں. بجلی جو چمکتی ہے نا آسمان سے, بجلی کڑکنا جو کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کرنٹ ہے. ایکچوئل وہ کرنٹ ہوتا ہے, پاورفل کرنٹ ہوتا ہے. اس کو ایک کو برق کہتے ہیں اور اس کی جمع براق ہے. ملٹیپل کرنٹ سے, پتہ نہیں 10 تھے, 100 تھے, 1000 تھے, ملٹیپل کرنٹ کے پاور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سواری تیار کی. بیٹھ ڈسٹرب کر, بیٹھ جی, بیٹھ اٹھنا نہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملٹیپل کرنٹ سے جو ہے ایک سواری کو تیار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے, اس پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو جاتے اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی اس پر بیٹھ جاتے. اس زمانے میں لوگ کے لیے کہ بڑا معجزہ تھا, لیکن آج تھوڑا تھوڑا ہم سمجھ سکتے ہیں. آپ کے جیب میں موبائل ہے اور موبائل کے اندر بیٹری ہے جس کے اندر کرنٹ ہے. آپ کرنٹ کو اپنے جیب میں لے کے پھر رہے ہیں. پرانے زمانے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ کرنٹ کی سواری کے اوپر بیٹھتے کیسا؟ تو ابھی تک سائنس وہاں پہنچی نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے فراہم کیا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر گزرتے اور راستے میں کئی نظارے آتے. رفتار اتنی ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. ملٹیپل کرنٹ کی اسپیڈ ہے اور وہ اسپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. راستے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھ رہے ہیں. رأیت موسیٰ واقفا یصلی, میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر درود السلام بھیج رہے ہیں. جی, کھڑے ہو کر سلام پڑھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. اس روایت کے مطابق کلیئر ہے یہ بات. کھڑے ہو کر, بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے درود السلام, اور ہم جمعہ کے موقع پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. جلسے کے بعد کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کھڑے ہو کر پڑھنا کہاں سے؟ نمبر 1 یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگایا کہ بیٹھ کر پڑھو, ٹھہر کر پڑھو. اور اگر کوئی روایت چاہیے تو دیکھو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے. موسیٰ علیہ السلام کو تو گزرے ہوئے 1000 سال گزر گئے ہیں, 1000 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کو نظر آ رہے اپنی قبر میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور سرکار کے استقبال میں پڑھ رہے. وہاں سے مسجد اقصی کو پہنچتے. یہ کون سا سفر ہے؟ یہ سفر کا نام ہے اسراء. بولیے کیا نام ہے؟ کہاں سے؟ مکہ سے لے کر, مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک. بولیے کہاں سے؟ پھر سنیے, مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک. بولیے کہاں سے کہاں تک؟ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی. یہ کون سا سفر ہے؟ یہ زمینی سفر ہے. یہ زمینی سفر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو زمینی سفر طے کیے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت میں بیان کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ جو حصہ ہے اسراء کا, میں آپ کو ایک عقیدے کی بات بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی اسراء کا انکار کرے, واقعہ اسراء کا یہ سفر جو مکہ اور مسجد اقصی کے درمیان ہے, اگر کوئی آدمی اس واقعے کا انکار کرے وہ ڈائریکٹ کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بیان کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد
مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، روایات میں آتا ہے، احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی سارے انبیاء کے ارواح کو، سارے انبیاء کے سولز کو وہاں پر جمع فرما دیتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر سارے انبیاء جمع ہیں روح کے ذریعے، سول کے ذریعے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم with soul and with body، روح اور جسم کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، اور سب انبیاء کی نماز ہونے والی ہے، صفیں باندھی گئی، اور سب مل کر کہہ رہے ہیں کہ اے محمد آپ نماز پڑھائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے، نماز پڑھاتے، اور ان کو نماز پڑھانے کے بعد پھر حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر تشریف فرما ہونے کے لیے کہتے، اور بیٹھ کر آسمانوں کا سفر شروع ہوتا۔ کہاں سے؟ مسجد اقصیٰ سے، مسجد اقصیٰ سے سفر شروع ہوتا ہے، اور برق رفتاری کے ساتھ، بلکہ ملٹیپل برق کی رفتار کے ساتھ، ملٹیپل کرنٹ کی رفتار کے ساتھ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، اور پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد ہمیشہ سے جو راستے سے جاتے نا بھائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے تو یہ راستہ نیا نہیں ہے نا، وہ تو ان کا تو آنا جانا ہی لگا ہے ہمیشہ، جی زمین پہ آنا اور سدرۃ المنتہا تک، یہ ساتوں آسمان کو کراس کرتے رہنا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ اب سے نہیں، ہزاروں سال سے ہر نبی پر وحی لاتے ہیں وہ، لیکن اس مرتبہ جانے پر دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیشہ کی روٹ رہتی ہے اس روٹ سے سرکار کو نہیں لے جایا جاتا، بلکہ VIP روٹ تھی، کہ اسپیشل راستہ تھا۔ آسمان پر پہنچتے ہیں، صحاح میں یہ حدیث موجود ہے، جب آسمان کے پاس پہنچتے ہیں تو دروازہ بند رہتا ہے، جی دروازے پر کھٹکھٹایا جاتا، اندر سے سوال آتا، من کون ہے آسمان کے دروازے پر کھڑا ہوا؟ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے، محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سوال کیا، وہاں سے پیچھے سے آواز آتی ہے، وَقَدْ أُذِنَ لَهُ، کون سے محمد؟ زمین پہ تو بہت محمد آنے والے ہیں، لیکن کون سے محمد؟ کیا وہ محمد جس کو اللہ نے ہر شے کی اجازت دے رکھی ہے، جو اختیار والے ہیں، جو مختار ہے، وہ محمد ہے یا کون سے ہے؟ تو کہا جاتا، جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے، نعم وقد اذن له، ہاں یہ اجازت والے، یہ اختیار والے محمد آئے ہیں، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے کہ یہ آسمان میں یہ دروازہ، یہ اسپیشل گیٹ، یہ اسپیشل روٹ صرف اور صرف سرکار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، پہلے آسمان پر کچھ انبیاء سے ملاقات ہوگی، پھر آگے بڑھتے ہیں، میں اختصار کی طرف جا رہا ہوں، آگے بڑھتے ہیں، دوسرا آسمان آتا ہے، وہاں پر پھر دروازہ بند، پھر کھٹکا ہونا، پھر کہا جانا، کوئی آسمان کا کوئی دروازہ اس وقت تک نہیں کھلا جب تک کہ نام محمد نہ لے لیا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں بزرگان دین پر، قربان جائیں سرکار کے نام پر۔ اے لوگوں، جب کبھی دعا کرو اور ڈر ہو کہ شاید ہماری دعا نہ پہنچے جہاں پہنچنا ہے، تو آگے پیچھے نام محمد صلی اللہ پڑھ لیا کرو، نام سرکار اور درود شریف پڑھ لیا کرو، کہ یہ نام سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی اللہ اکبر، الدعاء موقوف بین السماء والارض ما لم يصل على محمد وآل محمد او كما قال علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم، کہ دعا اس وقت تک رکی رہتی ہے، جی دعا اس وقت تک اسٹینڈ بائی پہ رکھی جاتی ہے۔ یہ سمجھتے نا آپ کو سمجھنا بول کر ورڈ یوز کر رہا ہوں، روکی جاتی یعنی اسٹینڈ بائی پہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنا دیا، بڑھنے نہیں دیا جاتا، روک دیا جاتا ہے۔ کب تک؟ ما لم يصل على محمد وآل محمد، جب محمد اور آل محمد پر درود پڑھ دیا جاتا ہے تب دعاؤں پر چلے جاتی۔ اپنے دعاؤں کو درود شریف کے ساتھ ملائے کرو، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بولو آواز سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بالکل، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا
سیدنا محمد، دونوں آواز سے ایسا ہر دعا سے پہلے یہ درود ہو، وہ درود جو درود آپ پڑھ سکتے ہیں نبی اور آل نبی پر، جو درود آپ پڑھ سکتے ہیں دعا کے ساتھ ضرور رکھنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہے، فرشتوں کی بارات ہے، ایک آسمان سے اوپر نکلے انبیاء سے ملاقات کرتے اور ایک آسمان سے اوپر نکلتے انبیاء اور فرشتوں سے ملاقاتیں ہوتی جاتی، ایک ہوا، دو ہوئے، تین ہوئے، چار ہوئے، 5 6 7 7ویں آسمان کو کراس کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا کا مقام آتا ہے، اس سدرۃ المنتہا کے مقام کے پاس جب پہنچتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فارقنی جبرائیل، وہاں سے جبرائیل سفر میں میرا ساتھ چھوڑ دیے، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام سفر سے رک گئے اور کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہاں سے آپ کو آگے اکیلا جانا ہوگا، اکیلے جانا ہوگا، اب یہاں سے میزبان تو جبرائیل علیہ السلام ہے نا، لے جانے والے ان کو راستے معلوم تھے آسمانوں کے، انہوں لے جا رہے تھے، اب یہاں سے بولے کہ سرکار اب یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، نہ میں لے جا سکتا نہ میری سواری لے جا سکتی، میں بھی یہاں پر اسٹاپ ہوں اور میرا براق بھی یہاں پر اسٹاپ ہے، اور سدرۃ المنتہا کے مقام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایک تنہا سفر شروع ہوا، ایک تنہا سفر شروع ہوا، اور وہ عجائب اور وہ غرائب، وہ الگ الگ زمانے، وہ راز میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھا جو کسی کو نہیں پتا، وہ علاقوں میں میرا سفر ہوتا رہا، اور مجھے ایک وقت گزرنے لمبا سفر طے کرنے کے بعد مجھے وحشت ہونے لگی، کوئی جان پہچان کا چہرہ نہیں، کوئی انسان ساتھ نہیں ہے، کوئی فرشتہ ساتھ نہیں، ایک وحشت جیسی ہوتی ہے، اور وحشت کے ساتھ ایک آواز آتا ہے یا محمد ادر منی، اے محمد میرے قریب آ جا، جی اللہ رب العزت کا آواز آتا، اے محمد قریب آ جا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے قلب کو اطمینان ہوا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچا۔ اب یہ واقعہ جو ہے نا، یہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، یعنی 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا تک یہ جو سفر تھا، یہ سفر کا نام ہے معراج۔ کیا نام ہے؟ وہ جو پہلا سفر تھا مکے سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، وہ سفر کا نام کیا تھا؟ آواز سے بولیے نا، اسراء۔ وہ زمینی سفر کا نام اسراء ہے، اور وہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا جہاں تک سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اس مقام تک جو سفر تھا، اس سفر کا نام ہے معراج۔ اب سدرۃ المنتہا سے جو آگے سفر ہے اس کا نام کیا ہے؟ اللہ والے کہتے ہیں اس کا نام ہے الف سے اعراج۔ معراج میم سے ہے نا، آپ الف کو زیر لگا کر کہیں اعراج، بولیے، پھر بولیے اعراج۔ تو سفر شب اسراء اور معراج میں 3 سفر ہوئے۔ پہلا سفر زمینی تھا، اس کا نام کیا ہے؟ اسراء۔ دوسرا سفر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، وہ سفر کا نام کیا ہے؟ معراج۔ اور سدرۃ المنتہا سے پھر اللہ کی حضرت میں اللہ جل جلالہ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ روبرو حاضر ہونے والے اس سفر کا نام کیا ہے؟ آواز سے بولیے اعراج، تاکہ آپ کو یاد ہو اس لیے دوہرا رہا ہوں۔ اسراء، معراج اور اعراج۔ اب شیخ الاسلام بڑا ایک نقطہ بتاتے ہیں یہاں پر، بڑا زبردست نقطہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگ نور تھے یا بشر تھے اس بات پہ جھگڑا کرتے، نور تھے سرکار، نور تھے یا بشر تھے؟ آپ لوگ بولیے نا جی، کچھ لوگ بولتے بشر تھے، کچھ لوگ بولتے نور تھے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، سرکار بشر بھی تھے، سرکار نور بھی تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی اگر پوچھے نا سرکار نور تھے یا بشر تھے، تو آپ کہنا سرکار نور اور بشر دونوں تھے۔ کیا کہیں گے؟
پھر بولیے آواز سے، نور اور بشر دونوں تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اسباب کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تخلیق فرمائی، سب سے پہلے سرکار نور کو پیدا کیا، اور پھر 12 ربیع الاول کو سرکار کے جسم کو پیدا کیا۔ جو 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں وہ پیدائش نور محمدی نہیں ہے، وہ نور مصطفیٰ کی برتھ ڈے نہیں منایا جا رہا ہے، بلکہ بشریت محمدی، جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، کہ نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پیدا فرمایا تھا جبکہ ابھی ہسٹری، ٹائم اور ڈیٹ بھی اللہ نہیں بنایا تھا۔ وہ ٹائم نہ گھنٹہ تھا، نہ منٹ تھا، نہ اس وقت کوئی دن تھا، نہ تاریخ تھی، نہ دن تھا نہ رات تھی۔ سرکار کی پیدائش تو رات جا کر دن شروع ہوتے وقت فجر پر ہوئی نا۔ کب کس کی پیدائش ہوئی؟ بشریت محمدی، سرکار کے جسم کی پیدائش فجر کے وقت ہوئی، اور جب سرکار کا نور پیدا ہو رہا تھا اس وقت فجر پیدا نہیں ہوا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہ دن تھا نہ رات تھا، نہ ٹائم تھا نہ ڈیٹ تھا، بس نور مصطفیٰ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم کے ساتھ اور نور کے ساتھ اور روح کے ساتھ بلایا۔ تو جو زمین پر سفر کر رہے تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جسم مبارک غالب تھا، جی زمین کا سفر تھا نا، تو جسم غالب تھا، نور اور روحانی حقیقت اندر چھپی ہوئی تھی۔ جب مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر ہو رہا تھا اس وقت جسم اور روحانیت کے اوپر نور غالب تھا، نورانیت محمدی غالب تھی۔ اور جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے جہاں پر نور سے بنے ہوئے فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پر رک گئے، اس مقام پر جہاں پر نورانیت تھپ گئی، اس کے آگے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اور روحانیت بھی اعراض کر رہی تھی، ساتھ میں آپ کی نورانیت بھی اعراض کر رہی تھی، اور ساتھ میں آپ کا جسم پاک بھی اعراض کر رہا تھا۔ قربان جائے سرکار سیدنا، یہ عظمت سمجھو لوگوں، یہ عظمت سمجھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اور روحانیت سب سے اعلیٰ ہے ہی، ساتھ میں آپ کی نورانیت بھی سب سے اعلیٰ ہے، کہ آپ کے نور کے مقابل میں نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی روح ہے، نہ کوئی انسان ہے، اور آپ کا جسم پاک بھی اس مقام پر پہنچا ہے جو جہاں پر نہ کوئی جسم پہنچ سکتا ہے، نہ نور پہنچ سکتا ہے، نہ کسی اور کی روح پہنچ سکتی ہے۔ کسی کی حقیقت بھی نہیں، کوئی چیز کسی کی نہیں پہنچ سکتی، وہاں پر سرکار کی روحانیت بھی پہنچی، وہاں پر سرکار کی نورانیت بھی پہنچی، وہاں پر سرکار کی بشریت اور جسم بھی پہنچا۔ اور قربان جائے جب اللہ تبارک و تعالی بلاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اوپر، کرسی کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چپل مبارک اتار رہے ہیں، اپنی چپل مبارک اتار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد نعلین کے ساتھ آ جاؤ، آئے ہائے ہائے، چپل کے ساتھ آ جاؤ اے محمد۔ اللہ اکبر۔ ہمارے شیخ سیدی بحر العلوم محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا راقیا فوق حامل العرش منتعلا بعزت عجزت عن نجلها الهمم۔ فرماتے ہیں سیدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، اے بذات مکرم جو رب ذوالجلال کی عرش پر چڑھ رہی ہے اپنے نعلین پاک کے ساتھ، ایک ایسی عزت کے ساتھ، ایک ایسی عظمت کے ساتھ کہ کائنات کے ساری عظمتیں آپ کے سامنے چھوٹی ہو گئی ہیں، وہ عظمت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعلین پاک کے ساتھ جو ہے عرش الہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی۔ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا، پھر میرا محبوب قریب ہوا، فتدلّا، اس کے قریب ہونے پر میں بھی اس سے قریب ہوا۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ باعا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالش اتنا آگے بڑھتا ہے تقربت الیہ باعا، اس کو باع کہتے ہیں عربی زبان میں، دونوں ہاتھ پورا کھول دیے، پھر کیا ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ باع عربی زبان میں، جو میرے پاس ایک بالش آگے بڑھتا ہے، ایک بالش ناپ کر میری طرف آگے بڑھے، میں ایک باع اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ عشرا او کما قال ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ تو سادہ مومنین کے لیے کہا ہے، تو قربان جائے قرب الہی کا کیا عالم رہا ہوگا کہ مومنین نہیں، اولیاء نہیں، انبیاء نہیں، سید الانبیاء والمرسلین حبیب خدا عرش و کرسی کے اوپر جب مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے مصطفیٰ ایک قدم ڈال رہے تھے، اللہ کیسا قریب آ رہا تھا ہوگا، کیسا قریب آ رہا تھا ہوگا، کس رفتار سے قریب ہو رہا تھا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ثم دنا، میرا محبوب قریب ہو رہا تھا، فتدلا، میں بہت زیادہ قریب ہو رہا تھا، فکان قاب قوسین او ادنی، جس طرح سے عرب دو کمانوں کو ملا دیتے ہیں اس طرح سے ہم بالکل ساتھ ساتھ لگ گئے تھے، او ادنا، اور اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ جی دو کمان جب ملتے ہیں عرب کے ایسے کمان ہوتے ہیں، تیر چلاتے ہیں، دو کمانوں کو لا کر ملا دیا، ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہو گیا، یعنی تیر دونوں مل کے تیر ایک ساتھ چلا رہے، دو کمان کو لا کر ملا دیے تو ٹچ ہو گیا۔ فرمایا فکان قاب قوسین، عرب لوگ میں جب جھگڑا ختم ہوتا تھا، قبیلوں میں لڑائیاں ہو جاتے، ایگریمنٹ ہو جاتا، سالٹ ہو جاتا، جھگڑا ختم ہو گیا تو لوگ کیا کرتے تھے، وہ تیر کمان، ایک سردار ایک تیر کمان پکڑتا، کیا کہتے ہیں اس کو بو کرتے ہیں، جی بو، ایرو اینڈ بو، وہ جو بو ہوتا نا اس کا کمان تیر چلانے کا، ایک سردار ایک بو کو پکڑ لیتا ہے ایک کمان کو، دوسرا سردار اپنی کمان پکڑتا، دونوں آتے شولڈر سے شولڈر لگاتے اور دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ کو ٹچ کرتے، ایسے ایک دوسرے کو ٹچ کر کے ایک ساتھ تیر چلاتے، مطلب آج دونوں ہم ساتھ ہیں، ہمارا دشمن ایک ہے، یہ اتحاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مثال دیتا ہے کہ میرا محبوب قریب آیا تو میں اس کے اتنا قریب گیا کہ اب معاملہ یہ تھا فکان قاب قوسین، دو کمان ملنے کی طرح تھا۔ اس کے بعد فرمایا او ادنا، لوگوں تم کیا سمجھتے ہو، ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب تھے۔ اب اس سے زیادہ قریب، اس سے زیادہ قریب لمٹ نہیں بتایا، سینٹی میٹر، ملی میٹر، کچھ تو ڈسٹینس بتانا تھا، نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے نہیں بتایا لوگوں کیونکہ ہم عقل والے ہیں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہم کون ہیں؟ ہم عقل والے ہیں، اور عقل والوں کو ہر چیز سے میتھمیٹیکل سمجھ میں آتی، میتھمیٹیکل سمجھ میں آتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا آپ کے پاس گھڑی ہے تو تجربہ کر لو، ایسا ٹائم دیکھو، ٹائم نظر آتا، میرے پاس گھڑی نہیں ہے مگر آپ کے پاس، جس کے پاس ٹائم نظر آتا، ایسا دیکھو ٹائم نظر آتا، ایسا ٹائم نظر آتا، ایسا بھی آ جاتا، ایسا دکھتا ٹائم نہیں دکھ رہا ہے۔ عقل والوں کو جب قرب بہت زیادہ ہو جائے تو سمجھ میں نہیں آتا، یہاں سے اہل اللہ اور اہل دل بننا پڑتا۔ یہ مقام قرب عقل سے ماورا ہے، نظر سے ماورا ہے، سماعت سے ماورا ہے، ہمارے سینس اور ہمارے شعور سے ماورا ہے۔ یہ قرب، یہ مقام قربیت، یہ نزدیکیوں کو سمجھنے کے لیے ایک پاک دل اللہ والوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے عقل والوں کو کہہ دیا فکان قاب قوسین، دو کمان جیسا ٹچ ہو جاتے ہیں، بس اتنا ٹچ ہوگا۔ یہ تمہاری سمجھ کے لیے، حقیقت میں تو میرا محبوب اور زیادہ قریب تھا، او ادنا، اتنا قریب ہوا۔ یہ سفر اعراج ہوا، یہ سفر اعراج ہوا، یہاں پر مکمل کیے بالکل نماز۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر فاوحى الى عبده ما اوحى، جی اللہ تبارک و تعالی وہاں پر براہ راست اب درمیان میں نہ جبرائیل ہے، نہ میکائیل ہے، نہ سلسلۃ الجرس ہے، نہ منام ہے، جتنے راستے ہوتے ہیں
میں کیا کہتے ہیں وحی الہی کے سارے راستے ہٹا دیے گئے، سارے واسطے ہٹا دیے گئے. اب نہ کوئی خواب کا واسطہ ہے، نہ زنجیر کی آواز کا واسطہ ہے، اب نہ کوئی جبرائیل اور میکائیل کا واسطہ ہے. بنا کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی پہلے اپنے محبوب سے بات کیا، پھر اپنے محبوب کو قریب کیا. فأوحى إلى عبده ما أوحى، اور جو کچھ علم اور وحی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو دینا چاہتا تھا وہ عطا کر دیا. وہاں پر جو عطا ہوا وہ راز ہے جو نہ جبرائیل کو پتا ہے، نہ میکائیل کو پتا، نہ دیگر انبیاء کو پتا ہے کہ کوئی نبی وہاں نہیں پہنچا، کوئی نبی وہاں پر نہیں پہنچا. صحابہ کرام تعجب کرتے. آج بھی لوگ دعویٰ کرتے نہیں وہ جو اسراء والمعراج ہمارے خواب میں ہوا تھا، جاگتے ہوئے نہیں ہوا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عجب ہے تمہارے دماغوں پر. یہ صحابہ کا جملہ ہے، صحاح میں منقول ہے. کیا کہتے ہیں صحابہ؟ عجب ہے تمہارے دماغوں پر کہ تم ابراہیم کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست ماننے تیار ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ، موسیٰ اللہ سے ڈائریکٹ بات کیے یہ ماننے تیار ہے، مگر مصطفیٰ اللہ کو دیکھے ہیں یہ ماننے تیار نہیں ہے. تعجب ہے تمہارے دماغوں پر. اللہ تبارک و تعالی نے سید الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء کے سردار کو، خاتم النبیین کو، رحمت للعالمین کو، اپنے محبوب کو جو مقام عطا فرمایا. جی فاخ النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم بلا کرم. امام شمس الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں فاخ النبیین فی علم وفی کرم. جی سارے انبیاء سے علم میں، مقام میں اونچے چلے گئے، کوئی ان کے برابر نہیں آ سکا، کوئی برابر نہیں آ سکا. یہ مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمایا جس میں نماز بھی عطا فرمایا. اب آقا صلی اللہ، یہ سمجھ میں آ رہا ہے عظمت مصطفیٰ. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو دینا ہے وہ تو زمین پر بھی دے سکتا تھا، برابر ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرابلم تھی زمین پہ نہیں دے کے وہاں پر بلایا. مقصد کیا تھا؟ جی دو باتیں ہیں، ایک حقیقت محمدی والی بات ہے، ایک عظمت مصطفیٰ والی بات ہے. جی اللہ اکبر. عظمت مصطفیٰ بتانا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بول رہے تھے؟ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. جی کوئی حد ہے ان کے عروج کی. کیا معراج کا بہانہ تھا؟ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بس بہانہ بنایا. بتانا کیا تھا؟ بتانا سرکار کی عظمت. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ وہاں پر بلا کر پوری کائنات کو بتا دیا تم دیکھ لو میرے محمد کا مقام کیا ہے. تمہارے درمیان میرا محمد، میرا پیارا محمد، میرا محبوب اگر تمہارے ساتھ بھوکا رہتا ہے، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو تم کافروں کی طرح یہ نہ سمجھ لینا کہ محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرح ایک انسان ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ ان کا مقام تو انسان فرشتے تو فرشتے، کل کائنات سے اوپر. میں اپنے پاس بلا کر بتا رہا ہوں یہ ہے مقام میرے محمد عربی کا. یہ مقام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بتایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا یہ بھی ایک عظمت ہے سرکار کی عظمت. جی کیا کہتا ہے شاعر؟ سدرۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے نا، برابر ہے. سدرۃ المنتہا کے آگے کون تھے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں تھے، برابر ہے نا. مگر گئے برابر، صحیح جگہ گئے، روٹ غلط تو نہیں، غلط ہی کر روٹ. چلو بھائی آپ کہیں گے مکے سے کیا کہتے ہیں، گھر سے مکے کا راستہ تو حضور کو معلوم تھا، مکے سے مسجد اقصیٰ کا راستہ حضور کو بھی معلوم تھا، جبرائیل السلام کو بھی معلوم تھا ہوگا، مگر آسمانوں کا راستہ تو حضور نہیں گئے تھے نا، نہیں گئے تھے نا. اللہ اکبر. مگر جبرائیل علیہ السلام کو معلوم تھا. اچھا جبرائیل السلام لے کے گئے سدرۃ المنتہا سے آگے کون لے کے گئے سدرا سے تنہا آپ سیدھے عرش پر پہنچے. ہاں
گئے ذکرا سے تنہا بسیتے عرش پر پہنچے نبی جی راستہ دیکھا ہوا معلوم ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ حضور کے راستہ دیکھے ہوئے, نبی جی راستہ دیکھا ہوا معلوم ہوتا ہے. گئے سدرا سے تنہا آپ سیدھے عرش پر پہنچے, نبی جی راستہ دیکھا ہوا معلوم ہوتا ہے. اگر ارے نادان, ایک تو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات پر اپنے محبوب کو شاہد بنایا کہ مصطفیٰ کے آنکھوں سے کوئی شے اوجھل نہیں ہوتی, کوئی چیز چھپتی نہیں, مصطفیٰ کو ہر شے نظر آتی ہے. نمبر ایک یہ. اور اے نادان, حقیقت محمدی تو سمجھا کہا, جسے تو آسمان کہہ رہا ہے, جسے تو سدرۃ المنتہا کہہ رہا ہے, جسے تو عرش کہہ رہا ہے, جسے تو کرسی کہہ رہا ہے, جسے تو رفرت کہہ رہا ہے, یہ سارا لامکاں جو تو کہہ رہا ہے, یہ سب نور محمد سے ہی تو بنے ہیں. بنے کس سے؟ نور مصطفیٰ سے بنے ہیں. جن کے نور سے رفرت بنا, جن کے نور سے عرش کرسی بنے, ان کو راستہ نہیں معلوم تھا. نبی جی راستہ دیکھا ہوا معلوم ہوتا. محبوب اور محب کی ملاقات, اللہ اور محمد کی ملاقات, ایک دوسرے کو دیکھنا, سننا, سمجھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو وہ ٹھنڈک پہنچاتے جو غم ابو طالب تھا, جو غم ام المؤمنین خدیجہ تھا, وہ غم کو زائل کر کے ان مع العسر یسرا, کہ ہر بڑی تکلیف کے بعد ایک بڑا سکون اللہ تعالیٰ عطا کرتا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. اور جو مصطفیٰ کو تکلیف ہوئی اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہ تھی, اس لیے جو انعام دیا اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں. جی, چچا ابو طالب اور وائف ام المؤمنین خدیجہ, یہ دو چہروں کو نگاہ سے ہٹا کر اللہ اپنا چہرہ بے نجا کر دیا. اے محبوب غم نہ کھاؤ, ابو طالب کا چہرہ ام المؤمنین خدیجہ کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہے, آؤ براہ راست ہم تمہیں اپنا دیدار کرواتے. جو سابقہ انبیاء دعائیں کرتے رہ گئے لیکن کسی کو میں نے اپنا جلوہ براہ راست نہیں دکھایا. جی, ائمہ علماء اور محدثین کی بات کو کیا مقرر ہے, یہاں پہ بس گھڑی تھی 11 بجے 5 بس 5 منٹ کی بات ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد نعت شریف سنیں گے نا, نعت شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم, 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کر دوں گا. اس کے بعد نعت پاک سنیں گے اور نعت پاک کے بعد پھر ذکر کریں گے, سب مل کر اللہ کا ذکر کریں گے اور دعا کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہی سلام پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سب بیٹھے رہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اللہ کے رسول کے لیے تو نماز, اللہ کے رسول کے لیے تو اللہ کا دیدار سب سے بڑا انعام تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے وقت اپنی امت کے لیے نماز لے کر آئے. نماز کیا ہے؟ نماز کیسی عبادت ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز پڑھو مجھے یاد کرنے کے لیے. دیکھو آپ نماز کیسی ہے, سرکار اللہ کو دیکھ کر آئے نا. اب نماز میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نماز میں وضو کرنا ہے, اوپر سے جتنی گندگی لگی ہے سب صاف کر دینا, کپڑوں کو صاف کر دینا, جسم کو صاف کر دینا, دماغ کو صاف کر دینا, جگہ کو صاف کر دینا, کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ, سب چیزوں سے پھیر لو اپنے چہرے کو. نہیں چاہیے کوئی انسان بھی سامنے نہ ہو, جانور بھی نہ ہو, کوئی چیز میرے سامنے نہ ہو. میں ہوں اور اللہ کے گھر کی طرف میرا چہرہ ہے, جسم اوپر سے پاک ہے, ذہن اللہ کے گھر کی طرف ہے. اور کہتے ہیں اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ تکبیر. کون سی تکبیر ہے؟ بولیے نا, تکبیر تحریمہ. بولو کون سا؟ پھر بول رہا ہوں, تکبیر تحریمہ. بولیے. پہلا اللہ اکبر, بعد میں جو اللہ اکبر بولتے ہیں اس کو تکبیر بولتے ہیں. رکوع میں گئے, سجدے میں گئے, سجدے سے اٹھے, ان کو کیا بولتے ہیں؟ تکبیر. لیکن پہلا جو رہتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ تکبیر ہے. پھر بولیے تکبیر ہے, پھر آواز سے بولیے. نہیں پورے نہیں بولے, بولیے. ہاں, یہ یاد رکھنے کے لیے بولو تکبیر تحریمہ.
کیوں بولتے ہیں اس کو تحریما؟ کہ یہ تکوین سے حرام ہو جاتا. کیا حرام ہو جاتا سب؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر. اب دیکھ سکتا ہوں، لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں، فرق کیا؟ اب دیکھنا حرام. جی میں بات کر رہا ہوں، جائز ہے نا بھائی آپ سے بات کرنا؟ جائز ہے نا؟ اللہ اکبر. اب میں بات کر سکتا ہوں. دوسری طرف دیکھنا حرام. جی دوسروں سے بات کرنا حرام، جائز کھانا کھانا حرام، سونا حرام، بیٹھنا حرام، یہ حرام وہ حرام. اب کچھ نہیں کر سکتے. کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب کیا کرنا؟ بس ایک کام کرنا، اللہ کو یاد کرنا. جیسا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پاک، روح پاک، نور پاک آپ کا ساری دنیاوی خلائق سے نکل کر تنہا رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا تھا. ایک سرکار محمد رسول اللہ تھے اور سامنے صرف اللہ تھا. بس یہ تھا، اے بندو اسی ابتدا میں چلنا ہے کہ تم وہ معراج کے لائق تو نہیں ہے، لیکن تم کو کوشش کرنا ہے کہ تم دنیا سے کٹ کر، تمہارا جسم دنیا سے کٹ کر نکل جائے، تمہاری سوچ، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری سول، سارا کچھ دنیا سے کٹ کر نکل جائے اور ایک اللہ اکبر کے ساتھ سارے خیالات کو تہس نہس کر ذہن میں صرف ایک خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دل میں صرف ایک خیال ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ ملاقات کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے امت کو ملاقات عطا فرمایا دن میں 5 وقت میری ملاقات کے لیے آ جانا، یہ میری ملاقات کے لیے آ جانا. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ہے تحفہ معراج. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے مل کر نہیں آ گئے، ہمارے لیے دن میں 5 مرتبہ اللہ سے ملاقات کا سسٹم لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین خدیجہ اور مولا علی، یہ تینوں تو پہلے سے پڑھتے تھے نماز، لیکن شب معراج سے ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض ہو گئی نماز. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. شب معراج کے ماننے والوں، عظمت مصطفیٰ کو ماننے والوں، یاد رکھو شب معراج کا سب سے بڑا تحفہ ہے نماز. اس کی پابندی کرو، اس کی فرضیت کو سمجھو، اس کی اہمیت کو سمجھو. جب نماز پڑھو تو دنیا سے کٹ کے پڑھو، مت دیکھو مصاحب دیکھ رہے ہیں، ابا دیکھ رہے ہیں، نہیں پڑھے تو امی کو سناتے، نہیں مت دیکھو. کوئی ابا امی نہیں، کوئی مصاحب نہیں، کچھ نہیں، بس میں ہوں اور میرا خدا ہے. جی میں ہوں اور میرا خدا ہے، یہ تصور کے ساتھ نماز پڑھو. یہی حقیقت ہے. جی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، میں اپنا چہرہ اس کی طرف کر دیا سب کو چھوڑ کر، حنیفا، بس اسی کے لیے، اسی کے اخلاص کے ساتھ. جی بس اسی کی طرف یہ نیت کے ساتھ نماز پڑھو. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والنجم اذا ہوا. جی اور وہ ستارہ جب اتر رہا تھا، قسم ہے قرآن میں قسم ہے والنجم اذا ہوا، اور ستارے کی قسم جب وہ اتر رہا تھا. بعض مفسرین فرماتے یہ ستارہ، یہ ستار سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا دیکھو میرے محبوب کو دیکھو، میرے ستار کو دیکھو، میرے ستارے کو دیکھو. کمال کی بات ہے نا باشا، کمال کی بات ہے. ارے جو بنجارہ ہل میں گھر بنا لینا، اس کو پرانے شہر کی گلیاں خراب دکھتے ہیں، پھر کہاں جانا بھائی بولتے بستیوں میں. یہاں کا یہاں 10 کلومیٹر میں اوقات ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، اسٹیٹس بدل جاتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے. ہم بنجارہ ہل پہ رہتے ہیں. اللہ اکبر. کروڑوں بنجارہ ہل اور کروڑوں دنیا کے اعلیٰ مقام، کروڑوں محلات، کروڑوں محلات میرے آقا کی قدموں میں سے قربان. ارے کیا دنیا کے محلات، ارے کیا آسمان کے محلات، ارے عرش معلی کے اوپر، کرسی کے اوپر رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے رسول اپنی امت کو یاد کر کے پلٹ کر آ رہے ہیں، رحمت بن کر آ رہے ہیں کہ میرا اکیلے کا مقام کافی نہیں، میں اپنی امت کو ساتھ لے کر جاؤں گا، میں اپنی امت کو گڑھوں سے نکالوں گا. والنجم اذا ہوا. اللہ فرماتا دیکھو دیکھو میرے محبوب کو دیکھو، میرے ستار کو دیکھو، میرے ستارے کو دیکھو کہ یہ اتر رہا ہے. والنجم اذا ہوا. اللہ اکبر. یہ ستارہ اتر رہا ہے. اور بعض علماء دین نجم کا معنی بتائے
الام اصل الاشیاء، نجم کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے جس سے سارے چیزیں بنتی ہے، جی اصل کائنات جس سے ساری کائنات بنی ہے وہ پھر کائنات میں اتر کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میں آپ کو بتایا ریزن کیا ہے، ریزن یہ ہے کہ دل مصطفیٰ غمگین ہو گیا تھا۔ کیوں ہوئی اسراء اور معراج؟ کیوں ہوئی؟ سرکار کا دل بولیے نا کیا ہو گیا تھا؟ غمگین ہو گیا تھا، سیڈ ہو گیا تھا۔ کیوں ہو گیا تھا غمگین؟ دو کے انتقال کی وجہ سے، ایک سیدنا ابو طالب اور ایک سیدتنا ام المؤمنین خدیجہ۔ سیدنا ابو طالب اور ام المؤمنین خدیجہ، بتائیے کس کا انتقال ہوا تھا؟ بولیے نا سرکار کے چچا کا نام بولیے کیا ہے؟ سیدنا ابو طالب، بولیے، اور ام المؤمنین خدیجہ کس کا؟ یہ ان دونوں کے انتقال کے دل مصطفیٰ کا جو غم تھا وہ غم کو دور کرنے اسراء والمعراج کی، اور عظمت کو دکھائی گئی کہ عرش اور لامکاں سے بھی آگے نکل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ملاقات کیے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے نماز ہے، ہمارے لیے نماز ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو تو معراج مصطفیٰ کو یاد کرتے ہوئے کھڑے ہو جی۔ اسی لیے تو نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک ہم یہ نہ کہتے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو جی۔ کیوں؟ ارے انہوں تو لا کے دیے نا صاحب، انہوں نہیں تو ملتا تھا کیا؟ نماز نہیں ملتی تھی نا۔ السلام علیک ایھا النبی، تھینکس ادا کرنا ہے، سلام صاحب، سلام صاحب، آیا پورے کائنات کو نماز آپ نے عطا کیا۔ لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز میں ایک سنی اختیار کرو، توجہ جماؤ، توجہ جماؤ، دنیا سے کٹ کر نماز پڑھو، نماز پابندی سے پڑھو، جیسی پڑھنا ہے ویسی پڑھو۔ نماز ثواب کے لیے نہیں ہے، نماز علاج کے لیے نہیں ہے، نماز ہمارے دوسرے کاموں کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو سب چیزیں مفت میں مل جاتے، ثواب ایسے ہی مل جاتا، علاج ایسے ہی مل جاتا، ٹائم ٹیبل ایسے ہی صحیح ہو جاتا۔ نماز کا اصل ریزن ہے اللہ کی یاد۔ کیا ہے؟ اللہ کی یاد بڑھانے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے سے نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سمجھنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نماز کا پابند بنا دے، جیسا نماز پڑھنا چاہیے ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا رب کریم ہم کو نمازوں میں اخلاص عطا فرما دے۔ مولا رب کریم ہم کو سرکار کی عطا کردہ نماز کا شکرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا رب کریم ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے تحفوں اور نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی فہم عطا فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔